بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ آدمی تو 7 سال کے لیے جیل چلا گیا مگر ہم اور کچھ بھی نہ کر سکے۔ ہادی علی آج بھی مونچھوں پر تاؤ دیے پھرتا ہے۔ اب تو وہ اسمبلی کی ممبری کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ مجھے تم سے بہت ہمدردی ہے مشتاق، اگر وہ ایسا ظالم آدمی ہے تو اس کا تو جھٹکا کر دینا چاہیے، مگر اتنی ہمت کس میں ہے؟ یا بڑے گنڈے پال رکھے ہیں اس نے، اور ادھر اس کی سرکار دربار میں بہت مانی جاتی ہے۔ اچھا کمال ہے، اگر تم کہو تو میں کاٹ دوں اس کی ڈوری۔ تمہیں کیا پڑی ہے بھائی میری آگ میں کودنے کی؟ میرا تمہارا ناتا ہی کیا ہے؟ ابھی 2 گھڑی بعد تم مجھے گولی مار دو گے، مجھے اپنا انجام معلوم ہے، مگر میں ہمت ہارنے والا آدمی نہیں ہوں۔ اچھا تمہیں یہی امید ہے مجھ سے؟ نہیں یار، ایسا نہ سوچ، تمہارے بارے میں میری رائے بہت اچھی ہے، تم حوصلے والے آدمی ہو۔ وہ فرش پر تھوک کر بولا، تم نے مجھے مروڑ کر رکھ دیا ہے یار، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تم مجھے تو بس تم اب جانے ہی دو۔ وہ مسکرایا مگر اب کی بار اس کی مسکراہٹ میں تازگی نہیں تھی۔ اتنے زخمی ہو تم چل نہ سکو گے، یہی تو زیادتی کی ہے تم نے میرے ساتھ۔ اچھا دیکھو یہ بتاؤ، اگر ہادی علی کو میں تمہارے راستے سے ہٹا دوں تو تم اپنی زمین واپس لے سکتے ہو؟ کیوں نہیں، میں دوسرے ہی دن وہاں اپنے ڈنگر پھیر دوں گا، پورا مربع زمین مجھے دوبارہ مل سکتی ہے، پھر تم کرامت سے دوستی چھوڑ سکو گے۔ اس پر تو میں نے آج ہی لعنت بھیج دی ہے۔ وہ بڑا ہی چھوکری باز قسم کا آدمی ہے، خواہ مخواہ مروا دے گا وہ اپنے یاروں کو۔ گھر میں اس نے 3 بیویاں باندھ رکھی ہیں، پھر بھی ادھر ادھر منہ مارنے سے باز نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے میں ہادی علی کو ٹھکانے لگا دوں گا، مگر ایک شرط پر۔ وہ شرط کیا ہوگی؟ کوئی خاص نہیں، بس تم مجھے ادھر اکبر کوٹ لے چلو گے، اپنے گھر میں ٹھہراؤ گے اور ہادی علی کے بارے میں سب کچھ بتاؤ گے کہ وہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، کس وقت اس کو پکڑا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ تو میں سب کچھ کر دوں گا، مگر ایسا نہ ہو شبے میں بھی پکڑا جاؤں۔ نہیں، تم بالکل سامنے نہیں آؤ گے، مگر جب تم میرے گھر پر ٹھہرو گے تو سب لوگ جان لیں گے کہ میرا تمہارا کیا تعلق ہے، تو پھر تم مجھے کسی اور جگہ ٹھہرا دینا۔ ہادی علی تک پہنچنے کے لیے مجھے چاروں طرف تو دیکھنا ہی پڑے گا نا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم کیوں میری ہمدردی میں یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے؟ وہ پہلے تو میری باتوں کا مذاق پر محمول کر رہا تھا، مگر جب معاملے کو میں نے آگے بڑھانا چاہا تو وہ سنجیدہ ہو گیا۔ حیرت اس کے چہرے پر نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے بھائی، بس یوں سمجھو کہ میں نے تمہیں جو زخم لگائے ہیں ان کی قیمت چکانا چاہتا ہوں۔ وہ مطمئن ہو گیا، بولا سچی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی اس خنزیر پر ہاتھ ڈال سکے تو پورے 7 گاؤں پر احسان کرے گا۔ میرے باپ کا قاتل تو وہ ہے ہی۔ بس تو ٹھیک ہے، مجھے تم اپنے گھر پہنچا دو، میں تمہارے باپ کے قاتل سے انتقام لے لوں گا۔ میری یہ بات سن کر اس نے مجھے اکبر کوٹ میں اپنے گھر کا پتہ بتا دیا۔ بولا میرے زخم پتہ نہیں کتنے دنوں میں ٹھیک ہوں، بہرحال میں کل 15 دن کی چھٹی لے کر گھر جا پہنچوں گا، تم بھی کل شام کو ادھر آ جاؤ، پھر دیکھیں گے تم کیا کر سکتے ہو۔ اتنے میں ماجدہ چائے لے کر اندر آ گئی۔ اس نے بڑی پھرتی دکھائی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایسی سنجیدگی طاری تھی کہ کچھ کہنے کی مجھے ہی ہمت نہ پڑی۔ مشتاق اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ کمرے سے باہر جانے لگی تو اس ظالم نے ایک دم پینترا بدلا اور نہایت ہی ملائم اور میٹھی آواز میں بولا، بھابھی مجھے معاف کر دیں، میں پتہ نہیں کیا کچھ بکتا رہا ہوں، تیش میں آدمی کے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے، مجھے معاف کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے نیچے جھکا اور اس نے ماجدہ کے پاؤں پر ہاتھ رکھ دیے۔ ماجدہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے فرشتوں کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ مشتاق یوں ایک دم بدل جائے گا اور اتنا نیچے گر جائے گا۔ وہ سن ہو کر رہ گئی اور اپنی بڑی بڑی آنکھیں چٹ پٹ جھپکاتی ہوئی بولی، دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیسا ڈرامہ رچا رہا ہے، کیا سنگایا ہے آپ نے
اسے وہ مسکرانے لگی تھی۔ نہیں خدا کی قسم بھابی، یہ بات نہیں ہے، میں سچے دل سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ اب کبھی کرامت سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، آپ کو بہت ستایا ہے۔ ہم نے مشتاق کی آواز گولو گیر ہو رہی تھی اور ہاتھ اس کے اب بھی ماجدہ کے سلیپروں پر رکھے تھے۔ معاف کر دیں اسے ماجدہ، یہ اچھا آدمی ہے، سمجھ لیں کہ یہ آج سے بندے کا پتر بن گیا ہے۔ میں نے اس کی سفارش کی، وہ منظر ہی ایسا تھا کہ میرا بھی دل پسیج گیا تھا۔ مشتاق نے ماجدہ کو اپنی عاجزی سے بے حد متاثر کر دیا تھا۔ وہ جھکی اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر الگ کر کے بولی، ٹھیک ہے، اگر تم سچے دل سے ایسا کہہ رہے ہو تو میں نے بھی تمہیں سچے دل سے معاف کیا۔ اب تم جا کر اس نذیر کو سنبھالو، اس کی فکر نہ کریں، اگر وہ زندہ ہے تو میں اس سے بیان دلوا دوں گا کہ اس پر کسی نے اندھیرے میں وار کیا تھا اور یہ کہ وہ اپنے دشمن کو بالکل نہیں پہچانتا ہے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی ماجدہ مسکرا دی، اس کے چہرے کی دونوں آنکھیں پٹ پٹا کر ہنس دی، ان کی روشنی اچانک سہ چند ہو گئی۔ وہ مجھے اس گھڑی پہلے سے کہیں زیادہ حسین نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب آپ آرام کریں، میں ان کو رخصت کر کے ابھی آتا ہوں۔ وہ باہر چلی گئی تو مشتاق بولا، میرا خیال ہے میں آہستہ آہستہ چل کر گھر پہنچ سکتا ہوں، میرا ٹھکانہ بھی نذیر کے پاس ہی ہے، میں اب چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور پاؤں پر بوجھ ڈال کر بولا، کوئی لاٹھی دے دیں، مجھے اس ٹانگ پر بوجھ برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے پلنگ کے نیچے رکھی ایک لاٹھی اسے تھما دی، وہ اس کے سہارے چلتا ہوا باہر گلی میں نکلا تو میں نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، میں کل شام ادھر تمہارے بھائی اشفاق کے پاس پہنچ جاؤں گا، میں کل دوپہر تک گھر چلا جاؤں گا اور تمہارا انتظار کروں گا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر مشتاق لاٹھی ٹیکتا بڑی مشکلوں سے آگے بڑھا۔ اس کا زخم اسے بے چین کر رہا تھا، پھر بھی وہ اپنی بے پناہ قوت ارادی کے بل بوتے پر چلتا ہوا گلی سے نکل گیا۔ میں نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا لی۔ 2 گھڑی کے تڑکے میری آنکھ کھلی، اچانک مجھے کرامت اور فیروز یاد آئے۔ میں نے ماجدہ کو جگا دیا، بی بی جی اب اٹھ جائیے اور اس گھر کو چھوڑ دیجیے، وہ سالے کرامت اور فیروز ادھر شور مچا رہے ہوں گے اور پولیس کو لے کر سیدھے ادھر آئیں گے۔ ہائے میں مر گئی، ان کے ساتھ آپ نے سلوک بھی تو بہت برا کیا تھا، مگر میں جاؤں گی کہاں؟ میں ابھی ٹرک لاتا ہوں، آپ اس میں سامان لا دیں اور لاہور چلی جائیں۔ وہاں میرے ایک دوست ہیں، آہو صاحب بادامی باغ میں رہتے ہیں، ان سے کہیے وہ آپ کو کرائے پر مکان لے دیں گے۔ آج ہی بس آپ چپ چاپ وہاں رہیے، 5-7 دن تک میں بھی آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، جلدی سے آپ جا کر ٹرک لے آئیے، میں آج ہی چل دیتی ہوں، یہاں رہنا بہت خطرناک ہوگا۔ مگر پھر کچھ سوچ کر بولی، آپ میری فکر نہ کریں جیلانی صاحب، میں یہیں ٹھہروں گی۔ ان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں صاف مکر جاؤں گی؟ ہاں یہ بھی درست ہے، اب ذرا خون شون دو ڈالیں اور کوئی نشان ایسا نہ رہنے دے جس سے کسی کو کوئی شک پڑ سکے۔ یہ میں ابھی کر دوں گی، مگر میرا یہاں سے بھاگ جانا اچھا نہ ہوگا، خواہ مخواہ پولیس کو شک کرنے کا موقع ملے گا۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، اگر کوئی گھپلا ہوا تو میں سنبھال لوں گا، مگر دیکھیں میں آج دوپہر تک یہاں سے چلا جاؤں گا۔ کہاں؟ وہ حیرت زدہ سی ہو کر میرا منہ تکنے لگی۔ ایک کام ہے مجھے ادھر جہلم میں، وہ میں کر آؤں، بس 4-5 روز تک آ جاؤں گا۔ میں نے جہلم کا نام خواہ مخواہ لے دیا، حالانکہ میں اکبر کوٹ جا رہا تھا۔ بہت بہتر جناب جیلانی صاحب، کنیز کیا کہہ سکتی ہے؟ اس نے بہت ہی غمگین لہجے میں کہا، میرے نام کو اس نے بڑی خوبصورتی سے بگاڑ دیا تھا۔ ارے آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو اب کبھی نہ بھول سکوں گا۔ میں سوچتا تھا کہ اگر سب عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں تو پھر گریز پا نسانیت کہاں ملتی ہے، جو صدیوں تک دلوں میں آتشیں جذبے بیدار رکھتی ہے، جو مجنو کو صحرا صحرا لیے پھرتی تھی، جو عزت بیگ کو مہیوال بنا گئی تھی، وہ شے کیا ہوتی ہے؟ وہ ایسی تو ہرگز نہ ہوگی جو ہاتھ بڑھانے پر یوں مٹھی میں سمٹتی چلی آتی ہے۔ یہ خاصے ٹیڑھے سوالات تھے، مگر میں ان کا اس لمحے کوئی جواب نہ پا کر پلنگ سے اتر گیا۔ 2 گھڑی کے اس سفر کو مقتدر تو نہیں کرنا تھا، اس اجنبی قصبے کی ویران اور متعفن فضا میں اس کا میسر آ جانا
جانا میرے لیے بہت غنیمت تھا کہ اس کی بدولت میرے کچھ لمحے وہاں اچھے گزر گئے تھے۔ دوپہر کو میں نے اپنا سامان سمیٹا، لباس تبدیل کیا کیا بس کرتا شلوار پہن کر انگریزی سے دیسی جون میں آ گیا۔ کرتے کے اوپر میں نے کوٹ پہنا اور کمبل اوڑھ لیا۔ اس روز آسمان ابر آلود ہو رہا تھا اور باہر ایسی یک بستہ ہوا چلتی تھی کہ آدمی کو ڈھیر سارے کپڑوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ ڈر مجھے یہی لگا رہتا تھا کہ کہیں کوئی پولیس والا مجھے پہچان نہ لے کہ پولیس ہما وقت ہر جگہ چوکس رہتی ہے، اور یار لوگ اور کچھ نہیں تو فساد فی سبیل اللہ کی خاطر ہی مشکوک لوگوں کو پکڑ کر تھانے پہنچانے میں پیش رہتے ہیں۔ اسی خیال سے میں نے ماجدہ کا دیا ہوا ایک مفلر سر پر لپیٹ لیا، رقم جیبوں میں بھری اور اٹیچی کیس اور سوٹ کیس وہیں چھوڑ دیا۔ رخصت ہونے سے پہلے میں نے 5000 روپیہ ماجدہ کے ہاتھ پر رکھا تو وہ بدک کر پرے ہٹ گئی، نوٹ نیچے گر گئے۔ اس نے ہتھیلی الٹ دی تھی۔ کمال کرتی ہیں، آپ بھی روپے رکھ لیں، کہیں کام آئیں گے، میرے لیے دعا مانگے، میں بخیر و عافیت واپس آ جاؤں، پھر ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں گے، مجھے آپ کے ساتھ بہت دور تک جانا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے نوٹ اٹھا کر پھر اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ خدا جانے مردوں کا یہ زوم کس دن ختم ہوگا کہ وہ عورتوں کی محبت روپے پیسے سے خرید سکتے ہیں۔ حضور یہ کستوری آپ اپنی جیب میں رکھیں، آپ نئے سفر پر جا رہے ہیں، آپ کو ان کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے نوٹ میری جیب میں ٹھونس دیے۔ میں کچھ خفیف سا ہو کر رہ گیا اور نوٹ دوبارہ اسے پیش کرنے کی مجھے جرت نہ ہوئی۔ بازار میں نکلتے ہی میں نے ایک ٹیکسی پکڑی اور اس میں بیٹھ کر اکبر کوٹ کی طرف چل دیا۔ وہ ٹیکسی انہی دیہاتی علاقوں میں چلتی تھی۔ اکبر کوٹ کا نام سن کر ڈرائیور خوش ہو گیا۔ میں نے اس کے منہ مانگے دام اسے دینے کا وعدہ کر لیا تو وہ جھوم اٹھا، سمجھ گیا کہ کوئی باغوان سواری مل گئی ہے۔ وہ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا اور اس علاقے کے تمام گاؤں اور ان کے رہنے والوں کے بارے میں خاصی معقول قسم کی معلومات رکھتا تھا۔ وہ اکبر کوٹ کے قریب کے گاؤں شاہ پور کا رہنے والا تھا۔ اکبر کوٹ کے ہاتھی علی کا ذکر آیا تو وہ بھی زہر اگلنے لگا۔ بولا، اس کی کیا پوچھو ہو میاں جی، عوض نے مار ڈالا ہے اسے، وہ بے اولاد ہے مگر چاہتا ہے کہ سارے ضلع کا مال اپنے گھر میں ڈال لے۔ بڑے ظلم توڑے ہیں اس نے اس علاقے میں۔ اس کا بچہ کوئی نہیں ہے، بچیاں تو اس کی 2 ہیں مگر بچہ کوئی نہیں ہے، اور تم جانو ہو میاں جی، نر اولاد کے بغیر وارث کون ہوگا؟ جوائی ہوں گے نا، وہ کھا پی کر چٹم کر جائیں گے اس کی جائیداد، یا پھر شریک لے جائیں گے۔ اس کے ہاتھ کیا آئے گا؟ وہ تو مر کر قبر میں جا لیٹے گا، پھر ایسی ہرس کا کیا فائدہ میاں جی؟ مگر وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، کہیں ایک گز زمین بھی لاوارث ملتی ہے تو وہیں لاٹھی گاڑ دیتا ہے۔ ایسا خبیث آدمی ہے وہ، کوئی ایسا ویسا میاں جی، آج شام کو پتہ نہیں ادھر کیا ہو جائے۔ لالو پنڈ کے مزاروں سے اس کی ٹھان گئی ہے اور شاید آج وہاں جھگڑا ہی ہو جائے۔ پولیس کو بھی اس نے بلوا رکھا ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، خیر بابا جی ایک نہ ایک دن تو حساب دینا ہی پڑے گا اسے، ڈوری زیادہ ڈھیلی نہیں چھوڑتا ہے اللہ میاں۔ میں نے بہت ہی بجھے ہوئے لہجے میں کہا، سوچ میں یہ رہا تھا کہ جس کسی سے بھی میں پوچھتا ہوں ہادی علی کے بارے میں وہ بیچارہ توبہ توبہ ہی پکار اٹھتا ہے۔ ایسی ہی دہشت پھیلا رکھی ہے اس بیڑیے نے علاقے میں، مگر وہاں کوئی ایسا نہیں تھا جو اسے ناتھ ڈال سکے۔ ڈرائیور کا نام خیرات علی تھا۔ وہ جب اپنے دل کا غبار نکال چکا اور اس علاقے کے دولت مندوں کو جی بھر کر کوس کاٹ چکا تو میں نے پوچھا، یہ بتاؤ خیرات بابا کہ وہ مشتاق صاحب کی کیا حیثیت ہے اکبر کوٹ میں؟ وہ جو محکمہ جنگلات میں گارڈ ہے؟ ہاں وہی، میں دراصل اسی سے ملنے جا رہا ہوں۔ کیا کہوں میاں جی، وہ 3 بھائی ہیں، ہادی علی کے مزارے ہیں۔ کسی زمانے میں ان کے پاس اپنی زمین تھی مگر لڑائی جھگڑوں میں پڑ کر انہوں نے وہ زمین بیچ ڈالی۔ ان پر کوئی 10 سال پہلے ایک مقدمہ چلا تھا جس میں اشفاق کو 3 سال کے لیے جیل جانا پڑا۔ اس نے ایک آدمی کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ اب کوئی زمین نہیں ہے ان کے پاس، نہیں 1 مربع زمین تھی ادھر ان کے پاس، وہ ساری کی ساری دریا کھا گیا۔ اب تو وہ ہادی علی کے مزارے ہیں، مگر میں نے سنا ہے کہ چودھری نے اشتمال اراضی کے دوران ان کی زمین اپنے کھاتے میں ڈال لی تھی۔ وہ آدھا مربع زمین تھی، ان
ان کے باپ غوث محمد نے لڑکی کی شادی پر ہادی علی سے 5,000 روپے قرض لیا تھا، وہ ادا نہ کر سکا تو اس نے زمین اسے دے دی۔ بعد میں بہت جھگڑا ہوا، اس کے تینوں بیٹے اشفاق، مشتاق اور قارون اٹھ کھڑے ہوئے، بہت لڑائی ہوئی تھی گاؤں میں، جس کے دوران ان کا میاں مارا گیا۔ خیرات علی وہی بات بتا رہا تھا جو میں مشتاق سے سن چکا تھا۔ اکبر کوٹ پہنچ کر میں خوش ہو گیا۔ وہ کوئی زیادہ بڑا گاؤں نہیں تھا، پھر بھی اپنی صفائی ستھرائی کے اعتبار سے وہ بہت ہی قابل رشک گاؤں تھا، درختوں کے جھنڈ میں چھپا ہوا، اور اس میں سب سے الگ اور منفرد جو چیز مجھے نظر آئی تھی وہ ہادی علی کی حویلی تھی۔ میں اس حویلی کے قریب سے گزرا تو مجھے لاہور کی کوٹ لکھپت جیل یاد آ گئی۔ یہاں سے وہاں تک وسیع زمین اس حویلی کے نیچے تھی، 4 دیواری پر ہی اس نے بے حساب روپیہ خرچ کر دیا ہوگا۔ حویلی اس وسیع قطع زمین کے عین وسط میں کھڑی تھی، 2 منزلہ عمارت تھی جس کے اندر ہر آسائش مہیا ہوگی۔ میں اس حویلی کے پاس سے گزر کر راستہ پوچھتا مشتاق کے گھر جا پہنچا، وہ مجھے دروازے پر ہی مل گیا، میرے انتظار میں بیٹھا تھا۔ مکان اس کا کچا تھا اور گاؤں کی جنوبی سمت میں اس طرح بنا ہوا تھا کہ دروازے میں داخل ہوتے ہی ایک ڈیوڑی سی تھی جس کے آمنے سامنے دروازے لگے تھے اور دائیں بائیں زمین کو اونچا کر کے دونوں طرف چبوترے سے بنائے ہوئے تھے۔ ان پر ادھر بھی 4 پائیاں بچھی تھیں اور ادھر بھی۔ سامنے یہ بڑا سا صحن تھا جس میں دونوں سمت 4 دیواری کے ساتھ ساتھ سائے دار درخت لگے تھے۔ صحن سے آگے ایک برآمدہ تھا اور اس کے پیچھے 3 کمرے تھے۔ بائیں ہاتھ صحن کے وسط میں دیوار کے ساتھ ایک چھپر تھا جس کے نیچے 2 بھینسیں بندھی تھیں اور 3 بیل۔ یہی اس گھر کی کل کائنات تھی۔ تینوں بھائی ایک ہی جگہ رہتے تھے اور ان میں سے صرف اشفاق ہی شادی شدہ تھا، باقی دونوں کنوارے تھے۔ مشتاق نے مجھے ڈیوڑی ہی میں چارپائی پر بٹھا دیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا اور وہ جو بے پناہ اعتماد اور ٹھہراؤ اس کے چہرے پر میں نے ماجدہ کے گھر میں دیکھا وہ اب کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ رات کو اس نے میرے پاس ہی ڈیوڑی میں بستر جما لیا، حقہ ساتھ لے آیا تھا۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ مجھ سے کھل کر بات نہیں کر رہا تھا۔ اسے شاید یہ توقع ہرگز نہیں تھی کہ میں یوں اچانک ان کے خاندان دشمن کا سر اتارنے کے لیے وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ماجدہ کے گھر میں میری باتوں کو وہ بس گونگے کا خواب سمجھ کر سن آیا تھا۔ اب جو اس نے مجھے اپنے تیرو تفنگ سے لیس وہاں اپنے گھر میں دیکھا تو اس کے پرندے بے جان ہو کر زمین پر گرنے لگے۔ میری گولیوں نے اس کی ٹانگ میں جو زخم لگائے تھے وہ بھی اسے نڈال کیے ہوئے تھے اور وہ بیچارہ بڑی مشکلوں سے چل پھر رہا تھا۔ رات کو جب ہر طرف سناٹا چھا گیا تو وہ بولا، جیلانی بھائی ادھر بڑا فساد ہونے والا ہے، پولیس آئی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ پولیس کس لیے آئی ہے؟ اور ادھر ہادی علی نے بلائی ہے۔ ادھر بلا در گاؤں میں مزار ہے نا، ان سے فصل کی کٹائی پر جھگڑا ہو گیا ہے۔ ہادی علی کا چودھری گندم کی ہر فصل کاٹ کر بازار میں بیچ دینا چاہتا ہے مگر مزارہ نہیں مان رہے ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ وہ مزارے بہت تگڑے ہیں، 4 بھائی ہیں، چاروں بڑے شہ زور جوان ہیں اور ان کا بوڑھا بھی بڑا جی دار ہے۔ انہوں نے للکار دیا ہے، چودھری کو کہتے ہیں کہ سر کٹ جائیں گے پر ہری فصل نہیں کٹے گی۔ بلادر کتنی دور ہے یہاں سے؟ 3 کوس پر ہے۔ اچھا، میں کل جاؤں گا وہاں، یہ تماشا ضرور دیکھوں گا۔ مت جانا ادھر، پتہ نہیں وہاں کیا ہو جائے۔ کچھ نہیں ہوگا، دیکھا جائے گا۔ انہیں کیا پتا میں کون ہوں؟ اپنی پگڑی مجھے دے دینا، وہ میں باندھ لوں گا۔ تمہاری مرضی، مگر مجھے تو خیر نظر نہیں آتی ہے۔ میں بھی خیر نہیں چاہتا ہوں میاں مشتاق۔ اب سو جا۔ پٹی بدلوائی تھی آج؟ ہاں، میں دوا اور مرہم گھر میں لے آیا تھا، تو نے تو مار ہی دیا تھا مجھے۔ پتہ نہیں کتنے دن لگ جائیں۔ میرا وہ بٹوا تو دے دو اب۔ ہاں، یہ رہا تمہارا بٹوا، دیکھ لو ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ ویسے مجھے افسوس ہے یار کہ میرے ہاتھوں تو زخمی ہوا۔ لے پکڑ۔ میں نے کوٹ کی جیب میں سے نکال کر بٹوا اسے دے دیا۔ اس نے ساری چیزیں دیکھی اور بولا، یہ بھی ہمیشہ خالی رہا ہمارے دل کی طرح۔ اس میں شناختی کارڈ نہ ہوتا تو میں تھوکتا بھی نہیں اس پر۔ یہ تو ہے۔ اچھا، اپنا ہاتھ ادھر کر۔ یہ کہہ کر میں نے مٹی کے تیل کے دیے کی مدھم روشنی
میں اس کا ہاتھ اپنی طرف کھینچا اور 1000 کے نوٹ اس کی مٹھی میں رکھ دیے۔ یہ 1000 روپیہ تو میری طرف رکھ لے، تیرے دوا دارو اور گھی دودھ کے لیے ہے، کھا پی کر تگڑا ہو جا ذرا۔ نہیں یار، یہ گڑبڑ مت کر، میں بہت غریب آدمی ہوں، خبردار کوئی بات کہی تو نے تو گولی مار دوں گا۔ یہ تیرے بھائی کی طرف سے ہے، بے وقوف، مجھے پہلے ہی بہت دکھ ہوتا ہے تیری حالت دیکھ کر۔ یہ جنگلات کے گارڈ تو بہت امیر ہوتے ہیں، جنگل بیچ کر کھا جاتے ہیں، تیرا بٹوا کیوں خالی ہے؟ اس کی مٹھی میں نے لحاف میں دنسا دی۔ وہ بڑی بے دلی سے مسکرایا، بولا یار وہ میاں جی تھے نا میرے، وہ قسم دے گئے تھے مجھے، اپنی بھی اور میری ماں کی بھی، کہ میں کبھی حرام کا ایک پیسہ ہاتھ میں نہیں لوں گا۔ بس یہ سالی ایمانداری لے ڈوبی ہے مجھے، ورنہ تم جانو ان گارڈوں نے تو ادھر بڑی بڑی جائیدادیں بنا لی ہیں، بڑی آمدنی ہے ان کی، جسے اللہ ایمان دے اور ایمان رکھے۔ اسے کیا چاہیے میرے بھائی اس زمانے میں، مگر تو فکر نہ کر، تیرے بھی یہ دن سدا نہیں رہیں گے۔ میں زندہ رہ گیا تو تیرے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کروں گا، اور دیکھ خواہ کچھ ہو جائے، میرے یہاں آنے اور اپنے گھر میں ٹھہرنے کا ذکر تو کسی سے نہیں کرے گا، ورنہ خواہ مارا جائے گا تو۔ اس بات کی تو کوئی فکر نہ کر میرے یار، بس میرا نام کسی بھی چکر میں نہیں آنا چاہیے، میرا تو کہیں ذکر ہی نہ آئے گا۔ مشتاق میاں لا ہاتھ ادھر کر، یہ کہہ کر میں نے اس سے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور پھر میں لحاف میں منہ ڈال کر لیٹ گیا۔ نیند مجھ پر غالب آتی جا رہی تھی، مجھے معلوم نہیں رات کا وہ کون سا پہر تھا کہ میری نیند نے مجھے ایک عجیب و غریب طوفان سے دوچار کر دیا۔ میں نے ایک بار پھر مسند آرا کو خواب میں دیکھا، اس حال میں کہ وہ سخت پریشان تھی، بال اس کے بکھرے ہوئے تھے اور کھل کر گلے میں آ پڑے تھے، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، وہ کسی کے ہاتھ سے بندوق چھین رہی تھی۔ اس آدمی کا چہرہ اتنا دھندلا تھا کہ میں اس سے کو بالکل بھی نہ پہچان سکتا تھا، بس وہ ایک ہیولا سا تھا جس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ وہ مسند آرا کی کسی بات پر دھیان نہیں دیتا تھا اور کسی بھی طرح ہاتھ سے بندوق نہیں چھوڑتا تھا۔ مسند آرا پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، اس سے زور آزمائی کر رہی تھی، اس کے منہ سے غصے کی وجہ سے جھاگ نکل رہے تھے اور یہی کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے گولی مت چلانا، میں مر جاؤں گی۔ خوف کے مارے اس کا چہرہ ہلدی ہو رہا تھا، مگر وہ ہیولا اس کی کوئی بات نہیں سنتا تھا۔ مسند آرا کے اس واویلے نے مجھے بھی پریشان کر دیا تھا، مگر میرا یہ حال تھا کہ میں بغلوں میں ہاتھ دیے چپ چاپ کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس ہیولے نے گولی چلا دی، ڈز ایسی خوفناک آواز پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں اپنے ہی بستر پر تھا، اس احساس نے مجھے اطمینان بخشا، مگر اس مسند آرا سے خواب میں اپنی اس ملاقات نے ایک بار پھر مجھے حیران کر دیا۔ وہ ایک بار پہلے بھی ایسے ہی حالات میں مجھے خواب میں مل چکی تھی۔ میری نیند اچاٹ ہونے لگی، پتہ نہیں وہ کس طرح کی لڑکی ہے، اس نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ کتنی ہی دیر میں اس معاملے پر غور کرتا رہا، مگر میری سمجھ میں جب کچھ نہیں آیا تو ایک بار پھر میں لحاف میں منہ ڈال کر نیند کے تعاقب میں چل نکلا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ مسند آرا کو خواب میں دیکھنے کے بعد میں اتنی گہری نیند سویا تھا کہ رات ایک پل میں گزر گئی تھی۔ مشتاق نے مجھے اپنی بوری بھینس کے مکھن، مکئی کی روٹیوں اور چٹپٹے ساگ کا ناشتہ دیا تو میرا دل خوش ہو گیا۔ ایسا ناشتہ میں نے شاید 12 سال بعد چکھا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے مشتاق کی پگڑی سر پر باندھی، اسٹین گن کوٹ کے نیچے لٹکائی اور چوپ شاہ کو لبالب بھر کر جیب میں ڈالا اور پیدل ہی بلادر گاؤں کی طرف چل نکلا۔ میرا حلیہ ایسا تھا کہ مجھے پولیس نہ پہچان سکتی تھی۔ مشتاق اگر چلنے پھرنے کے قابل ہوتا تو میرے ساتھ وہ بھی ضرور چلتا، مگر بہت ہی نڈال ہو رہا تھا۔ ویسے بھی میں جس کام پر جا رہا تھا اس میں اس کی شمولیت مجھے راس نہ آ سکتی تھی، اس لیے میں تنہا ہی بلادر کی طرف چل نکلا تھا۔ اس وقت صبح کے 8 بج رہے تھے، دھند ابھی رستوں میں کھڑی تھی اور سورج کی کرنیں اس کے پردوں میں سے گزرتے ہوئے ڈر تو رہی تھی۔ میں کھیتوں کی پگڈنڈیوں پر سے گزرتا ہوا بلادر کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ مشتاق نے مجھے بتایا تھا کہ عین ممکن ہے کہ ہادی
علی اپنے آدمیوں کو لے کر صبح ہی صبح بلادر جا پہنچے۔ اسے یہی دھڑکا لگا تھا کہ وہاں آج خون خرابہ ضرور ہوگا۔ میں نے ایسی دھونس دھاندلی کا منظر اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں اندر سے خوش تھا، بے حد خوش۔ ایک تو مجھے اس آدمی کا اصلی چہرہ دیکھنے کا موقع مل رہا تھا جس کے لیے میں وہاں تک جا پہنچا تھا، پھر مجھے یہ بھی دیکھنا تھا کہ وہ مزارے لوگ ایسے تشدد کے سامنے کیا کرتے ہیں، آندھی سے ٹکرا جاتے ہیں یا اس کے رخ پر بھاگنے لگتے ہیں، کچی شاخوں کی طرح لچک جاتے ہیں یا تناور درخت کی طرح سینہ تان کر کھڑے رہتے ہیں۔ بلادر پہنچ کر میں نے سارا گاؤں گھوم پھر کر دیکھ لیا۔ وہ زندگی کی ادنا سے ادنا آسائشوں سے محروم مفلس و بے نوا لوگوں کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ان کی محنت نے گاؤں کے چاروں طرف ہریالی بکھیر رکھی تھی، زمینیں لہلہا رہی تھیں، گندم تیزی سے سنہری سونے کی منزلوں کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر ہادی علی چاہتا تھا کہ اس کو اسی حالت میں کاٹ کر ہارڈ ویسٹر میں چارے کی قیمت پر بیچ دے، کیونکہ چارہ بہت مہنگا بک رہا تھا۔ 6 ٹرک گاؤں کے باہر راج باغ کے کنارے کھڑے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ آج ہی فصلیں کاٹ لینے پر آمادہ تھا۔ راج باغ لبالب بھرا بہ رہا تھا اور اس کا پانی زمین کی شریانوں میں لہو کا کام دیتا تھا۔ بلادر کی زمین بلا شبہ سونا اگلتی تھی، جو پہلی منزل پر فصل کی صورت میں سبز ہوتا تھا اور آخری منزل میں تپ کر کڑی دھوپ کی کٹھالی میں سے گزر کر سنہری ہو جاتا تھا۔ اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے اور میں مسجد کے صحن میں کھڑا تھا۔ اچانک مجھے اکبر کوٹ کی طرف سے 4 گھوڑ سوار تیزی سے بلادر کی طرف بڑھتے نظر آئے۔ ان کے پیچھے 15-20 آدمی تھے جو پیدل چل رہے تھے، مگر چل کیا رہے تھے، گھوڑوں کے ساتھ ساتھ رہنے کے لیے وہ پوری رفتار سے دوڑ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھڑی فصلوں میں سے گزر کر بلاور کی مسجد کے سامنے کھڑے برگد کے درخت کے نیچے ٹھہرے۔ وہ سب کے سب چودھری ہادی علی کے ساتھی تھے۔ پولیس کا کوئی آدمی ان میں موجود نہیں تھا۔ چودھری ہادی علی کو میں نے اندازے سے پہچانا۔ وہ کالی سرج کی خوبصورت اچکن پہنے ہوئے تھا، سر پر اس نے ترے دار پگڑی باندھ رکھی تھی، سفید شلوار کے نیچے اس نے پاؤں میں سنہری کام کی نوکدار جوتی پہنی ہوئی تھی۔ اس کے کندھے پر گولیوں سے بھری ہوئی پیٹی لٹک رہی تھی، جس کی جیب میں اس نے پستول اڑس رکھا تھا۔ وہ خاصا باروب آدمی تھا، چہرہ اس کا سرخ و سفید تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی تاتاری سردار ہو۔ بڑی بڑی سرخ چمکتی ہوئی آنکھیں، پھڑکتے ہوئے حساس نتنے، چوڑا چکلا سینہ، وہ واقعی سرداری اور سپہ سالاری کے لائق آدمی تھا۔ عمر اس کی یہی کوئی 40-42 سال کی ہوگی، مگر اس کے چہرے کی کرختگی سے اس کا خوبص سے باطن پوری طرح عیاں تھا۔ ابھی وہ لوگ وہاں پہنچے ہی تھے کہ دوسری طرف راج باغ کے کنارے کھڑے ٹرکوں کی اوٹ میں سے 3 گھوڑ سوار نمودار ہوئے۔ وہ پولیس کی وردیوں میں ملبوس تھے۔ وہ قریب آئے تو میں نے دیکھا کہ ایک ان میں تھانے دار ہے اور 2 سپاہی ہیں۔ وہ آئے اور سیدھے چودھری ہادی علی کے پاس جا ٹھہرے۔ انہوں نے بڑے ادب سے ہادی علی کو سلام کیا اور تینوں ہی گھوڑوں سے اتر گئے۔ اتنے میں گاؤں کے 2 چوکیدار وہاں آ نکلے۔ ان کو دیکھتے ہی باقی سب لوگ بھی گھوڑوں سے اتر گئے۔ ایک آدمی نے بڑے تحکم آمیز لہجے میں کہا، اوے ہاتھو، جا ان رستموں کو بلا لا۔ کہاں ہیں وہ ساکا، صادق، انور اور گاچی؟ بلا ان سب کو۔ وہ تو یہاں نہیں ہے چودھری جی، صبح سے شہر گئے ہوئے ہیں، ان کا میاں گھر میں ہے۔ ہادی علی نے جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے، اسے ہی بلا لا اور 4 پائیاں بھی ڈال دے ادھر۔ ہادی علی نے انہیں للکارتے ہوئے کہا۔ ایک چوکیدار ابھی مسجد کی پچھلی گلی میں داخل ہی ہوا تھا کہ اسے وہ میاں جی مل گئے جن کو وہ بلانے گیا تھا۔ دور سے بلند آواز میں بولا، ادھر چلو میاں صفدر شاہ جی، وہ چودھری ہادی علی صاحب آئے ہیں۔ میں نے ادھر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ ایک آدمی کھیس کی بکل مارے بڑے پروکار انداز میں آہستہ آہستہ چلتا آگے آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی خوبصورت داڑھی تھی، جس کی سفیدی اس آدمی کی باطنی پاک بازی کی شہادت
شہادت دیتی تھی۔ وہ برگد کے نیچے سے گزر کر سیدھا ہادی علی کے سامنے جا ٹھہرا۔ وہاں دھوپ تھی، سورج کی روشنی سے آنکھوں کو بچاتے ہوئے اس نے بایاں ہاتھ اوپر ماتھے پر رکھا اور دایاں ہاتھ مصافحے کے لیے آگے بڑھایا، مگر ہادی علی نے اس کے ہاتھ کی طرف توجہ نہ دی۔ بولا، صفدر علی، ہم فصل کاٹنے آئے ہیں، کوئی اعتراض ہے تجھے تو اپنے لڑکوں کو بلا لے، میں کیا عرض کروں؟ چودھری صاحب، فصل پک گئی تو یہ سونا بن جائے گی، ہری فصل نہ کاٹیے، یہی ہماری آپ سے بنتی ہے۔ تو ابھی تک سیدھا نہیں ہوا ہے بڈھے، یہ زمین تیرے باپ کی نہیں ہے، اس کا میں مالک ہوں، چودھری ہادی علی مالک ہے اس کا۔ یہ کہہ کر ہادی علی نے اپنے بیت کی چھڑی کی نوک صفدر علی کے سینے میں چبو کر اسے پیچھے دھکیلا۔ میں پھر کہتا ہوں چودھری جی، یہ آپ کے بھلے کی بات ہے، زمین آپ کی ہے مگر فصل میں ہم برابر کے شریک ہیں، یہ ہماری محنت ہے۔ بکواس بند کر بڈھے، ہم یہ فصل کاٹ رہے ہیں، تو روک لے میرے آدمیوں کو، چلو اے شروع کرو۔ یہ کہہ کر ہادی علی نے صفدر علی کو بڑے زور سے پیچھے دھکیلا اور اس کی چھڑی تڑاک سے اس کی پیٹھ پر دے ماری۔ چھڑی کی آواز بزرگ کی آواز کے ساتھ گونجی تو 10-12 عورتیں واویلا کرتی ہوئی آگے بڑھیں اور ہادی علی کو گالیاں دینے لگیں۔ وہ مسجد کی دیوار کی اوٹ میں کھڑی تھیں، اچانک آگے بڑھ کر آئیں، ان میں جوان بھی تھیں اور بوڑھی بھی۔ ان کو چودھری ہادی علی کے گرد دیکھ کر پولیس کا وہ آدمی جو تھانے دار تھا، درندہ وردی پہنے تھا، بیت لے کر ان پر پل پڑا اور اس نے کسی کی آنکھ دیکھی نہ کان، ان سب کو اس نے بری طرح دھن ڈالا۔ عورتیں بری طرح چیخ رہی تھیں، ان کی چیخم داڑ سن کر گاؤں کی دوسری گلیوں سے 5-6 بوڑھے آدمی باہر نکل آئے، ان کے پیچھے 10-12 جوان بھی تھے، ان سب کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں اور برچیاں تھیں۔ ان کو دیکھتے ہی تھانے دار نے اپنے دونوں سپاہیوں کو بندوقیں سیدھی کرنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہادی علی نے اپنے ساتھ کھڑے 3 گھڑ سواروں کو بھی تیار رہنے کا حکم دے دیا اور وہ خود بھی پستول ہاتھ میں لے کر ان کے ساتھ قطار میں کھڑا ہو گیا۔ صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ عورتیں بلند آواز سے رو رہی تھیں اور وہ آدمی جو مزارے تھے اور ابھی گاؤں سے نکلے تھے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے، مگر اس طرح کہ وہ سب ان آتشی ہتھیاروں کے سامنے بری طرح سہمے ہوئے تھے۔ وہ سب مسجد کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔